یہ جو دھرنے ہم نے خیبر پختونخوا میں دیے جس کی وجہ سے ان کے اپنے صوبے کے جو عوام ہیں وہ پھٹ پڑے. یہ صرف ایک فیس سیونگ کے طور پہ تحریک انصاف نے ماہ رمضان کے احترام کا لفظ استعمال کر کے اپنے دھرنے کو ختم کیا ہے. اس بات کو وہ جھٹلا نہیں رہے تھے کہ علیمہ خان صاحبہ اب سیاست کر رہی ہیں. کیا اب ایک ماہ تک رمضان المبارک کے احترام میں عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق آپ مطمئن رہیں گے؟ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پچھلے چند دنوں میں جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے. یہ دعوے عمران خان صاحب کی فیملی کی جانب سے بھی کیے گئے. یہ دعوے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے بھی کیے اور ان دعووں کو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان شفیع جان کی جانب سے بھی دہرایا گیا اور بڑی سختی سے اس کو ری آئیٹریٹ کیا گیا کہ ہم یہ سب کچھ کر کے دکھائیں گے. لیکن ہوا کیا؟ وہ تمام کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. اب پاکستان تحریک انصاف سے وجہ پوچھی جائے کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے، آپ نے تو عمران خان صاحب کے ووٹر، عمران خان صاحب کے سپورٹر، عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کی اتنی بڑی بڑی توقعات لگا دی تھیں. آپ کو حاصل کیا ہوا جو کچھ آپ نے کیا، جو دعوے آپ کی جانب سے کیے گئے؟ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی عدالت کو لے کے، ان کے آنکھوں کے مرض کو لے کے جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جو اپوزیشن کے اتحاد کی جانب سے دھرنے دیے گئے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے شاہراہوں کو جو بند کیا گیا، اس کا حاصل کیا ہوا پاکستان تحریک انصاف کو؟ اس کا بانی پی ٹی آئی عمران خان کو کیا فائدہ ہوا؟ 5 اگست 2023 سے عمران خان صاحب جو ہیں جیل میں ہیں. کیا ان دھرنوں کی وجہ سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی امید کی کرن پیدا ہو پائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوا. اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو دھرنے ہم نے خیبر پختونخوا میں دیے جس کی وجہ سے ان کے اپنے صوبے کے جو عوام ہیں وہ پھٹ پڑے. اپنے صوبے کے عوام مشکلات میں پڑ گئے ان کی اپنی حکومت کے اس غلط فیصلے کی وجہ سے. ان کی اپنی حکومت کی جو برسر اقتدار پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے عوام اس غلط فیصلے کے بھیڑ چڑھ گئے. عوام چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے. عوام کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا ہے. اس کے بعد پھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، یہ تمام دھرنے ختم کر دیے گئے. اور جب دھرنے ختم کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے کارروائی کا آغاز کیا گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکس پہ سہیل افریدی نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ کل جو اچانک سے اپوزیشن اتحاد نے، جس میں پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا تھا، اسے رمضان المبارک کی آڑ میں اسے ختم کر دیا گیا کہ ہم رمضان المبارک کے احترام میں اپنا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو دھرنا ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. یہ صرف ایک فیس سیونگ کے طور پہ تحریک انصاف نے ماہ رمضان کے احترام کا لفظ استعمال کر کے اپنے دھرنے کو ختم کیا ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لینا، عمران خان صاحب نے 2014 کا جو دھرنا دیا تھا، اے پی ایس افسوسناک واقعے کی آڑ میں خان صاحب نے وہ دھرنا ختم کیا تھا. اس دھرنے کا حاصل عمران خان صاحب کو کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں. یہ جو دھرنا دیا گیا جسے اچانک سے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا، حالانکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ ان دھرنوں کی وجہ سے جو خیبر پختونخوا میں دیے گئے ہیں، جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے پریشر بڑھ رہا ہے. حکومت جو ہے ہر حال میں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل میں منتقل کرنے پہ مجبور ہو جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان جناب شفیع جان صاحب کہہ رہے تھے، بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہے تھے. علیمہ خان صاحبہ بھی اس معاملے پہ جو سیاست کر رہی تھی. کل میری آزاد ڈیجیٹل سے چھٹی تھی، مطلب کل میرا چھٹی کا دن تھا. سپریم کورٹ میں جو بانی تحریک انصاف عمران خان کے مقدمات کی سماعت ہوئی، تحریک انصاف کے لوگ آئے ہوئے تھے، علیمہ خان صاحبہ آئی ہوئی تھیں، عمران خان صاحب کی باقی بہنیں آئی ہوئی تھیں. تحریک انصاف کے 2 نامور شخصیات سے میں نے ایک ہی سوال پوچھا، لیکن علیحدہ پوچھا. میں نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ معاملات کو جس نہج پہ لے آئی ہیں یا حالات جس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد تو اب علیمہ خان صاحبہ غیر سیاسی خاتون ہیں. یہ والا نقاب، یہ والا پردہ تو ان کے چہرے سے ہٹ چکا ہے. تو علیمہ خان صاحبہ کو تو سیاست میں آنے کا اعلان کر دینا چاہیے. وہ دونوں مسکرا دی اور وہ مسکراہٹ بھی جو ہے نا وہ معنی خیز تھی. اور مجھے کیا کہا گیا،
آپ جا کے یہ سوال کریں نا علیمہ خان سے. یعنی میری اس بات کو وہ جھٹلا نہیں رہے تھے کہ علیمہ خان صاحبہ اب سیاست کر رہی ہیں, سیاست میں آ چکی ہیں, صرف ان کے سیاست میں آنے کا اعلان ہونا باقی ہے. باقی پوری پاکستان تحریک انصاف کو علیمہ خان صاحبہ دیکھ رہی ہیں. اب خان صاحب کی عدالت کے معاملے کو لے کے اب جو کہا جا رہا ہے کہ دھرنا تو ہم نے ختم کر دیا رمضان المبارک کے احترام میں, اب ہم ایک نئی فورس بنائیں گے, اسٹیٹ موومنٹ کو ایک نئے مرحلے میں لے کے جائیں گے, اور وہ جو فورس ہے اسے عمران خان رہائی فورس کا نام دیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رہائی فورس بنائی جائے گی عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے, کیا یہ عدالتوں میں جا کے جو ان کی ممبرشپ ہوگی رہائی فورس کی, جو لوگ اس کے ممبر بنیں گے وہ کیا عدالتوں میں جا کے دلائل دیں گے, عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑیں گے؟ خان صاحب کی رہائی ڈیل کے نتیجے میں ہو, ڈھیل کے نتیجے میں ہو, یا ڈیل بھی نہ ہو ڈھیل بھی نہ ہو, راستہ صرف عدالت کا ہے, اور عدالت میں وکیل نے دلائل دینے ہیں. خان صاحب کی رہائی وکلا کے دلائل سے ہوگی. اب آپ دیکھیں نا جج ہمایوں دلاور کے کیس میں جناب لطیف کھوسر صاحب نے ہائی کورٹ میں جو دلائل دیے, جو انہوں نے مانگا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے وکیل محترم وکیل لطیف کھوسر صاحب نے جو مانگا, عامر فاروق صاحب نے ان کے ساتھ دوسرے جج صاحب نے وہ دے دیا عمران خان صاحب کو. لیکن اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی گئی, اور سپریم کورٹ میں کل جب اپیل سماعت کے لیے فکس ہوئی تو لطیف کھوسر صاحب وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا گیا لیکن سزا کو سسپینڈ نہیں کیا گیا. ہم تو عمران خان کو فروری 2024 کا الیکشن لڑوانا چاہتے تھے, ہائی کورٹ نے ہماری بات نہیں مانی, ہائی کورٹ نے ہمارے دلائل کے ساتھ ایگری نہیں کیا. جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب جو کہ 3 رکنی بینچ کے سربراہ تھے, ان کی طرف سے فائل نکال کے اوپنلی کمرہ عدالت میں اس میں ایک ایک چیز بتا دے گی. کھوسر صاحب نے عدالتی فیصلہ بھی ان سے پڑھوایا, ہاشم کاکڑ صاحب نے, معذرت کے ساتھ میں نے کھوسر صاحب کہہ دیا, بینچ کے سربراہ ہاشم کاکڑ صاحب نے لطیف کھوسر صاحب سے ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی پڑھایا, ان کی پٹیشن بھی پڑھوائی, لطیف کھوسر صاحب سے ان کے دلائل بھی پڑھائے. تو اس سے رزلٹ کیا نکلا؟ اس سے رزلٹ یہ نکلا کہ جو کچھ دلائل لطیف کھوسر صاحب نے دیے وہی کچھ ہائی کورٹ نے دے دیا, لیکن سپریم کورٹ میں آ کے ایک نئی کہانی. تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اپنا کیس ہی مکمل طریقے سے تیار کر کے نہیں آتے, پورا کیس ہی عدالت کے سامنے پٹ نہیں کرتے, اور الزام جو ہے وہ عدالتوں پہ کہ ہمیں یہ ریلیف تو دیا لیکن یہ والا ریلیف ہمیں نہیں دیا. ہاشم کاکڑ صاحب نے کہا کہ آپ نے جو مانگا, آپ نے تو پوری ججمنٹ کا جو آپریشن ہے اس کی سسپینشن کی درخواست ہی نہیں کی, آپ نے ضمانت مانگی, آپ نے سسپینشن مانگی, عدالت نے دے دیا, لیکن فیصلے کی سسپینشن آپ نے مانگی نہیں, سنٹینس کی سسپینشن آپ نے مانگی نہیں, فیصلے کا آپریشن سسپینڈ کرانا آپ نے مانگا نہیں. تو پھر آپ کو عدالت کو کیسے دے دیتی جب آپ درخواست ہی نہیں کر رہے, جب آپ عدالت سے مانگ ہی نہیں رہے. اب خان صاحب کی رہائی کا جو معاملہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ عدالتوں سے رہائی کا راستہ بنے گا, یہ رہائی فورس بنانے چلے ہیں. رہائی فورس کیسے عمران خان صاحب کو رہا کرائے گی؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد اس فورس کی حل برداری کی تقریب ہوگی, یہ سیاسی ونگ نہیں ہوگا. خان صاحب کی رہائی کے بعد اس رہائی فورس کو جو ہے وہ تحلیل کر دیا جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے عید الفطر کے بعد اس فورس سے آپ نے حلف لینا ہے. آپ تو عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے, ان کے آنکھوں کے علاج معالجے کو لے کے مضطرب تھے, پریشان تھے, ریزرویشن کا اظہار کر رہے تھے, اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے. اب آپ نے 1 مہینے کے لیے اس معاملے کو خود ہی ٹال دیا ہے. تو کیا اب 1 ماہ تک رمضان المبارک کے احترام میں عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق آپ مطمئن رہیں گے؟ نئے آپ جس مرحلے میں جا رہے ہیں, 8 فروری کال تو پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن الائنس کی ناکام ہو گئی. اب نئے جس مرحلے میں آپ جانا چاہتے ہیں اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ 8 فروری کے احتجاج سے, شٹر ڈاؤن سے, پہیا جام ہڑتال سے آپ نے کیا حاصل کر لیا؟ الٹا آپ کا وزن کم ہو گیا. اب عدالتوں کو تو تانے دیے جاتے ہیں نا, عدالتوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایمان زینب مزاری, ہادی علی چٹھا جنہیں 23 جنوری کو گرفتار کیا گیا تھا, آج ATC عدالت اسلام آباد نے دہشت گردی کے کیس میں دونوں کی ضمانت ایکسپٹ کر لی ہے. جج ابوالحسناء ذوالقرنین صاحب نے 10,000 کے مچلکوں کے عوض, اور جو دوسرا ان کا کیس ہے کنوکشن کے خلاف جس میں ایمان کو اور ہادی کو 17 سال کی سزا ہوئی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر پہلی سماعت ہوئی ہے.
جسٹس محمد آصف صاحب نے اس کیس کی سماعت کی ہے. اجازت چاہتے ناظرین. پاکستان زندہ باد.